ہماری غلط فہمیاں ہیں، کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے۔ خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے۔ بھائی صاحب کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے۔ خیال اچھا ہے تو حال بھی اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے۔ یہ اس دن بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پیشنٹس ہوتے ہیں، لیکن میں ان سے اجازت لیتا ہوں کہ ان کا یہ جو آپ بیتی ہے وہ میں لوگوں سے شیئر کروں تاکہ لوگوں میں امید بڑھے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھیں اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھیں، اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو جب میرے پاس آئیں انہوں نے گلے شکوے کیے، تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا۔ ایک مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا، چہرے پہ رونق، آنکھوں میں نور۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی، پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی، مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی، اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ یہ جو نفرت ہے نا، ظرف دکھانا ہے، اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے، مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے، زندگی مومن ہو ہی جائے گی۔ اصل میں ہماری توقعات مومن نہیں ہو رہی، ہم نے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دی ہیں، ہر کسی سے ہم توقعات رکھتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اپنا گھر، اپنی تنہائی، اپنی قبر، اسی کے اوپر فوکس کریں۔ ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا۔ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں، اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی ہیں۔ اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی، برے شوہر کو اپنی بیوی برے لگے گی۔ اب بتاؤ بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ یہ نہیں کہ سارا کا سارا فوکس ادھر کر دیا، جھگڑا ہی نہیں کرنے دیتے، سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے الحمدللہ۔ جھگڑا جو ہے نا وہ دو بندوں کا نام ہے، صلح ایک بندے کا نام۔ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں گاڑی ریورس کرا تو وہ برانڈ نیو گاڑی تھی، وہ لگ گئی، وہ پیچھے سا غلطی میری تھی، تو میں اترا تو وہ بڑے غصے میں میری طرف آئے، تو میں نے فوراً معافی مانگ لی نا کہ مجھے نظر نہیں آیا، میں بہت معذرت کرتا ہوں، اور بہت زیادہ میں نے ان سے معافی نا۔ تو ابھی وہ غصہ ان کا ایک دم سے اتر گیا، کہتے ہیں آج کل معافی کون مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ نقصان چھوڑے، نقصان کو اپنا نمبر دے اور رابطے میں رہیں گے۔ تو میرا بڑا دل تھا میں ان کو بولوں کہ اگر کوئی معافی منگوانے والا پیچھے کھڑا ہو تو بندہ ضرور معافی مانگتا ہے۔ تو یہ کسی کے حوالے سے زندگی گزارنا کتنی آسان ہو جاتی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میں تو جو میں نے آڈیوز میں جو سنا ہے نا کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی ہمارا استقبال کریں گے، تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی میں آڈیوز سنتا ہوں تو اس میں انہوں نے جو ہمارا فوکس ہی چینج کر دیا ہے کہ جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہ ہمیں آگے ملیں گے، تو اب ان کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ ہر وہ نیکی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو، ہر وہ بدی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو۔ اسلام کوئی بات نہیں ہے جو پڑھ کے سنانی ہے، اسلام ایک کام ہے جو کر کے دکھانا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں استقامت دے کہ یہ